ٹھیک ہے ناگرک یار، تمہارے دوست واقعی قابل اعتماد ہے، میں نے مسٹر ناگرک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا نقشہ ترتیب دیا تھا، میں خواہ مخواہ بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے صرف چند سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کل رات ایک بڑے کانٹیکٹ سے متعلق خفیہ فائل لے کر ایک شخص پرنس دھن بہادر سے ملنے آ رہا ہے، تم اسے چیک پر رک جاؤ۔ دونوں کو مشروب میں یا کسی اور طریقے سے بے ہوشی کی دوائی ملا کر پلا دو اور بریف کیس اٹھا کر لے آؤ، باہر کار میں ہم تمہارے منتظر ہوں گے۔ بالآخر انہوں نے آخری پتہ بھی شاردا کی طرف پھینک دیا۔ یہ تمہارا ایڈوانس، میں نے 10,000 روپیہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ شاردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ حیرت سے کبھی روپے اور کبھی میری طرف اور کبھی ناگرک کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اس کے انعام کا حصہ ہے جو تمہیں اس کارنامے کے بعد ملے گا۔ میں نے اسے مزید حیرتوں کے سمندر میں غوطے دیے۔ مسٹر رمیش، آپ کو شاردا مایوس نہیں کرے گی۔ اس نے نوٹوں کا بنڈل چوم کر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا۔ ہم دونوں اس سلسلے میں پیش آنے والے دشواریوں سے آگاہ کرتے رہے اور مختلف کاشن بھی ہم نے وہیں بیٹھ کر مقرر کر لیے تھے۔ جانے سے پہلے مسٹر ناگرک نے اسے بے رنگ سا سفوف دیا جو اس نے نیپالی پرنس دھن بہادر کے حلق میں انڈیلنا تھا، اور ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم رخصت کرنے کے بعد شاردا نے ڈائننگ ہال کا رخ کیا ہی تھا۔ خدا کرے آگے بھی ایسے مسائل طے ہو جائیں۔ باہر نکل کر میں کار میں بیٹھتے ہوئے مسٹر ناگرک نے مجھ سے کہا، میں صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ سارے راستے ان کے معاملہ فہمی اور موقع شناسی کی داد دیتا آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس ہرافے کو شیشے سے اتارا، گو کہ اس سے پہلے بھی اس مسٹر ناگرک کے لیے کچھ کام کیے تھے، جس کا اندازہ میں نے اس کی گفتگو سے بخوبی لگا لیا تھا۔ اس بات کا بھی مجھے احساس ہو چلا تھا کہ مسٹر ناگرک کا طریقہ واردات انتہائی معصومانہ ہے۔ وہ شاردا کو بالکل اندھیرے میں رکھ کر اس سے بڑے بڑے کام کروا لیتے تھے۔ ممکن ہے اس سلسلے میں لبی ادائیگی بھی تو کی جاتی ہوگی، لیکن وہ اتنے اونچے درجے کی عورت تھی کہ صرف پیسے ہی کے حصول کے لیے سب کچھ گزرنے کو لیے تیار تھی۔ یقیناً اس میں ناگرک اور اس کی دوستی کا بھی عمل دخل ہوگا۔ وہ کامیاب سپائی ماسٹر تھا۔ وہ لوگ جانے کب سے نیپالی کا تعاقب کر رہے تھے اور ان معاملات میں کتنی دور تک ان کی نظر تھی۔ مجھے ان لوگوں میں چونکہ اس سے پہلے بھی کام کرنے کا موقع مل چکا تھا، اس لیے مجھے ان کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جس طرح تن من دھن سے یہ لوگ ملک کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، کامیابی انشاءاللہ ضرور ان کے قدم چومے گی۔ راستے میں مجھے مسٹر ناگرک اس سلسلے میں پیش آنے والے حالات سے آگاہی پہنچاتے رہے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے کہیں فون کیا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف ایک ہوٹل کی طرف رخ موڑ دیا جہاں ایک شاندار کمرہ رمیش دوبے کے نام سے بک ہوا تھا۔ مجھے ہوٹل چھوڑ کر وہ صبح کے لیے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے جب میں نے ایک بیرے کی رہنمائی میں اپنے کمرے تک پہنچا۔ میرے بریف کیس میں چونکہ مسٹر ناگرک نے کار سے اترتے ہوئے دیا تھا، ایک شہ لباس موجود تھا۔ کپڑے بدل کر میں بستر پر لیٹ گیا اور خیالات کے دوش پر پرواز کر کر بالآخر میں نیند کی آغوش میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ ٹیلی فون کی گھنٹی سے کھلی۔ سب سے پہلے میری نظر سرہانے پر رکھی گئی گھڑی پر پڑی جو صبح کے 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی، میں ابھی تک کیوں سوتا رہا؟ ہیلو، میں نے ابھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی تک استراحت ہی فرما رہے ہو؟ دوسری طرف سے مسٹر ناگرک کہہ رہے تھے، تیار ہو جائے، ناشتہ ہم اکٹھا ہی کریں گے۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور بستر سے چھلانگ لگا کر باہر نکل آیا۔ 3-4 منٹ تک ہلکی پھلکی ورزش کی اور پھر میں باتھ روم میں جا گھسا۔ میں تیار ہو کر کمرے میں رکھے سنگ میز کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید مسٹر ناگرک مجھ سے ملنے آئے ہوں، یہی خیال کر کے میں آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ جس طرح دروازہ کھلا تھا اتنی ہی تیزی سے مجھے واپس اندر آنا پڑا۔ اندر آنے والے دروازے کا لاک کھلتے ہی دھکا دیا اور میں پھر دروازے سے ٹکرا کر میں سیدھا پلنگ پر جا گرا۔ جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ایک پستول کی نالی میری طرف اٹھی۔ خوش آمدید، میں نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے چہ کر کہا۔ میں بزدلی کا مظاہرہ کر کے انہیں خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ نوادر نے میرے چہکنے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بڑی سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں ہوں جو سمجھ کر تم یہاں آئے ہو، میں نے دوبارہ سنبھل کر کہا۔ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ بدستور وہی تھا۔ تمہارے لیے بھی کر سکتا ہوں، میں نے ہوا میں تیر چلایا۔
نوادر نے چند ہی لمحے کے لیے شاید میری بات کو تولا۔ اس کی خاموشی کا مطلب کم از کم بھی یہی لیا جا سکتا تھا۔ زیادہ چلاکی مت دکھائی، پستول میں نصب سلنسر تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اس نے میری نقل و حرکت کا نوٹس لیا۔ دیکھو مہاشیہ جی، مجھے مرنے کی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ویسے بھی میں ہنگاموں سے دور بھاگتا ہوں۔ آپ کچھ کہیے گا بھی؟ میں نے قریباً کھسکیاتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہوگا۔ شاردا کے کمرے میں تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ اس نے میری باتوں پر گویا کان بالکل نہ دھرے۔ ایک بال تو بالکل صاف تھی، اس کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہرگز نہیں تھا، ورنہ اس کی آمد یوں چوروں کی طرح نہ ہوتی۔ وہ بھی میری طرح شاید نیپالی پرنس کا کوئی عاشق تھا جو اس کی جنت پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں تھا، جسے ہمارا اس کھیل میں کودنا ناگوار گزرا۔ اس کا مطلب یہ تھا دونوں کو علاوہ بھی کچھ لوگ اس معاملے میں ملوث تھے۔ شاردا کے کمرے میں جانے کا مطلب تو کسی گدھے کی سمجھ میں بھی آ سکتا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، شٹ اپ۔ اس نے مجھے ڈانٹا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کون تھا؟ دوبارہ اس سے پہلے اس کی سوال کی طرف توجہ دلائی۔ دلال، میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ناگرک۔ یہاں اچانک ہی مل گیا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، لیکن لونڈیا دیکھ کر اس پر پیار بھی آنے لگا۔ میں نے اس سے بات نکالی۔ میری معمولی سی گھبراہٹ کسی بھی لمحے کھیل کا پانسا پلٹ سکتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ نوادر کچھ بھی سوچنے لگا۔ اگر برا نہ مانو تو ہاتھ نیچے گرا لوں، میں نے بڑی ملتجی لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما کر شاید ایکٹنگ نام کی کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں اس کو سوائے خوف اور زبردستی کی مسکراہٹ، جو کہ عموماً خوف زدہ صورتحال سے نجات دلانے کے لیے ہونٹوں پر چپکائی جاتی ہے، اور کیا مل سکتا تھا۔ دیکھو مسٹر، میرا پیشہ بھی ناگرک والا ہی ہے، اور گاہک میں نے پہلے پھنسایا تھا۔ میں نہیں چاہتا کوئی اور اس کے نزدیک بھی بھٹکے۔ اگر تمہیں پیسے اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں شاردا سے بڑھ کر تمہیں اور کئی چیزیں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے اس جواب کا مطلب پہلے تو یہی سمجھا تھا۔ اسے میری معصومیت پر یقین آ گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ گرا لیے، جس پر اس نے کسی سخت رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اس کی حاضر دماغی کو سراہا۔ اس نے فوراً کیسا شاندار پلان گھڑ لیا تھا۔ کھلاڑی تو وہ بھی بڑا کائیوں کا تھا، لیکن مات کھا گیا۔ لیکن مہاشیا جی، تم ان ہی چیزوں کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے طنز کیا۔ دیکھو مسٹر، یہ میرے دھندے کا معاملہ ہے، اور میں اپنے راستے میں آنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ تم نوجوان ہو اور مرنا یقیناً پسند نہیں کرو گے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اسے شاید میرا یقین آ چکا تھا، اور محض ایک ریشہ ختمی قسم کا سرمایہ دار ہوں، اور شاردا سے میرا تعلق اگر کوئی ہے تو اسی نسبت سے ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے اداکاری پر خود کو داد دے رہا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ نوادر نے مجھے کوئی شریف قسم کا تماش بین سمجھا اور دھمکی دینے پر ہی اکتفا کیا تھا، وگرنہ اس کے سلنسر لگے پستول صرف ایک گولی اس کے خدشات اور میری زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاید یہ لوگ اپنے کھیل میں زیادہ خون خرابہ کر کے وقت سے پہلے کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آج اس سے شہر چلا جاتا ہوں، میں نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میری یہاں آمد کا ذکر بھی اپنے ساتھی سے نہ کرنا، سمجھے؟ بالکل نہیں کرے گا، بالکل نہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ پستول کے منہ سے لگا سلنسر اتار کر اس نے اپنی جیب میں ڈالا، اور دوسری جیب میں پستول ڈال کر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ ابھی اسے وہاں سے نکلے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی ہوا تھا جب دروازہ دوبارہ کھلا اور ماسٹر اندر داخل ہوئے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا ڈرامہ دیکھ لیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی، لیکن اتفاق سے تمہارے جھانسے میں آ ہی گیا۔ پھر بھی ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، شاید پلان بدلنا پڑے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا۔ او نہیں، انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ ایسی معمولی باتوں کے لیے پلان نہیں بدلے جاتے۔ اگر ہم نے اس طرف سے خطرہ محسوس کیا تو اس لائن پر سوچیں گے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ انہوں نے اسی ہوٹل سے شاردا والے ہوٹل کا نمبر ملایا۔ اب وہ کسی بیرے سے گفتگو کر رہی تھی، جو شاید ان کا آدمی تھا جسے انہوں نے شاردا کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ گفتگو چونکہ بنگالی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے میرے پلے کچھ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فون بند کر کے وہ میری طرف پلٹنے اور بولنے لگی۔